إلى حضرة الروح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمنے بھی سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ما غریبہ نگاہ سربلا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حکمت روح پیمبر نظر رسول اللہ ہم پہ احمد کا حسایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس انتہائی دل نواز تاریخ ساز جشن غریب نواز میں شہر نشین میں جلوہ افروز انتہائی بابرکات علماء کرام مشائخ اعظام شورا اسلام حفاظ کرام ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر ہندل ولی کے لیے میرے سامنے بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی ہماری خواتین اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ پہلا موقع ہے، پہلا اوسر ہے جب میں آپ کی محبت کی چھاؤں میں یعنی آپ کے اس خوبصورت گاؤں میں سبحان اللہ شرف باریابی حاصل کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے 18 اکتوبر 2023 یہاں کی تاریخ غلط
آپ بھلکڑ اور وہ تاریخ یقینی تھی، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے کہ 17 اکتوبر کو والد صاحب کا بائی پاس آپریشن ہوا اور 18 کو وہ ICU میں تھے۔ میں ان کا بڑا بیٹا، تو میری ذمہ داری سب سے زیادہ تھی۔ بہرحال اس وجہ سے میں نہیں آ سکا، لیکن آپ لوگوں نے جو دعائیں یہاں سے کی اس کا اثر یہ ہوا کہ الحمدللہ میرے والد گرامی حضور غازی ملت بالکل صحت مند، اور انشاءاللہ کوشش جاری ہے کہ اگلی بار حضرت ہی تشریف لے آئیں تو مزہ آئے۔ سبحان اللہ بے شک۔ میں پہلی بار آیا، میں بالکل نہیں جانتا کہ آپ لوگ سنتے کس طرح ہیں اور سن کے سمجھتے کس طرح ہیں اور سمجھ کر ان لوگوں کو سمجھاتے کس طرح ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بات سے پہلے ایک نعت کے ذریعے بلکہ منقبت کے ذریعے آپ کی سماعتوں کی دہلیز کو دستک دوں گا، اور یقین جانیے انشاءاللہ جیسا آپ کے سننے کا ڈھنگ ہوگا اللہ نے چاہا تو ویسے ہی میرے بولنے کا رنگ ہوگا۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں ٹیکم گڑھ والوں کی یہاں جیسا سن لو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہاں سننے والوں کا جلسہ نہیں، سنت والوں کا جلسہ ہے۔ ایک منقبت سے سلسلے کا آغاز کروں گا اس یقین کے ساتھ کہیں نہ کہیں آپ نے اسے ضرور سنا ہوگا۔ اس کلام کو میں نے 2007 یا غالباً 2007 میں لکھا، لیکن سرکار غریب نواز نے اسے ایسا قبول کیا کہ جب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی لکھا ہے، اور یہاں سے زیادہ تو پڑوسی ملک میں ناخواں اس کو پڑھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جب میں وہاں یہ منقبت پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں حضرت یہ آپ کی لکھی ہوئی، یعنی کلام کی شہرت زیادہ ہے، اس کے کلیم کی شہرت اتنی ہو سکتا ہے کہ مصر میں پہلے مصرے سے آپ یہ کیچ کر لیں کہ ہاں یہ میں نے بھی سنا ہے، اور اگر سنا ہے تو پھر اسی مستی سے سننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کلام میں بھی لوگوں نے بہت خرد و برد کاٹ چھاٹ بہت زیادہ کی ہے، اپنے اپنے حساب سے لوگوں نے اس میں مصروں کو گھسیڑا ہے۔ اس لیے میں وہی اشعار سناؤں گا جو میں نے کہے ہیں، ویسے کہے تو 17 شعر ہیں، لیکن میں کیونکہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے تو 7-8 شعر بھی سنا سکوں گا۔ تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی لگا کے بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنے پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے چھوٹے نہ کبھی یہ اسی فقیر اشرفی کا چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، پچھلے 12-14 دن سے میں بیمار تھا، پڑھتے پڑھتے کہیں کھانسی آ جائے یا کچھ ہو جائے تو مجھے معاف کیجیے گا، ابھی بھی میں 100% اوکے نہیں ہوں، توجہ چاہوں گا کہ چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، یا خواجہ معین الدین حسن، یا خواجہ معین الدین حسن، چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن، چھوٹے نہ کبھی
تیرا دامن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن کرتے ہیں فدا کرتے ہیں فدا سب تن من دھن یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، شہزادہ غازی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سب تن من دھن یا خواجہ معین الدین حسن یا خواجہ معین الدین حسن کہ آقا کی عطا یہ کلام میں نے اردو میں لکھا ہے تو اردو ہی کے قواعد اس میں جاری ہیں، ورنہ منادہ منسوخ ہوتا ہے اور ہونا تھا یا خواجہ معین الدین، لیکن میں اردو میں شاعری کر رہا ہوں تو اردو کے قواعد دیکھیے گا زندگی کے ساتھ پہلا شعر کرتے ہیں سب من دھن یا خواجہ معین الدین۔ اب میں آپ کو اپنے سے ایک چھوٹے تک لے چلتا ہوں، سلسلے چشت اہل بہش کا فیض دیکھو کہ ہے تو تم پری تو علاؤ نظام ہے قطب پری تو علاؤ نظام سراج علا الحق اشرف اشرف ہے کتنا حسین ہے کتنا حسین تیرا گلشن یا خواجہ دین حسن یہ عام طور پہ یہ شعر میں ہر بس میں نہیں پڑھتا، اسی لیے کچھ ناخواں حضرات بھی شعر کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس شعر کو وہی سمجھتا ہے جس نے مدرسے کی روٹی کے ساتھ ساتھ خانقاہ کا دلیا اٹھایا۔ چشتیوں کی بزم ہے اور اگرچہ میرا ڈی این اے جو ہے وہ جیلانی ہے، لیکن یہ غلامی کا پٹا غریب نواز ہے۔ حضرت مکتوم پاک مرید تھے سلسلے چشتیہ میں، تو میں پیدائشی چشتی ہوں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ میرے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا کے ابا 27 بار کہو تو غوث پاک تک پہنچ جاؤ۔ وہ ایک طرف دادا ہے اور یہ پیر صاحب ہے غریب نواز۔ تو توجہ کے ساتھ دیکھیے گا زندگی کے ساتھ یہ شعر کہ میں خانے میں میری مستی کچھ میں خانے میں میری مستی کچھ اس طرح نظر آئے
वरना अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिए। तैयार है? देखिएगा कि दरबार में दरबार में मैं ऐसे आऊं, सब हाल मेरे मस्तूर रहे, सब हाल मेरे मस्तूर रहे। और बात करूं और बात करूं मैं मन ही मन कि थक हार के मैं पहुंचा दर पे, आराम मिला जब आप मिले, आराम मिला जब आप मिले। और लगने लगा और लगने लगा फिर अपना पन्ना हासिल कलाम से दे रहा हूँ। दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो दुआ कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सभी अशरफी चिश्ती को 4 साल बगदाद में रहने का मौका जहाँ मैंने इस्लामिक लॉ फर्दर एजुकेशन के लिए वहाँ जाकर सद्दाम में गया था। तो दादा पीर के यहाँ हर हफ्ते जाता, मगर एक तकिए कलाम बचपन से माँ बाप ने सिखाया था, या गरीब नवाज या गरीब नवाज या। ये आदत ऐसी नहीं कि बगदाद में भी आता है। तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि हजरत कम से कम अपने दादा के यहाँ तो आप यहाँ गौस पाक कहिए, यहाँ भी आप गरीब नवाज। मैंने कहा देखो DNA तो उनका है, वो लोग ठीक है, लेकिन ये जो गुलामी है, गुलामी की निस्बत गरीब नवाज ने हम सबको खरीद लिया। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते बस एक ही लफ्ज निकलता है, याद। ऐसा क्यों होता है? मैंने उसकी वजाहत इस शेर में की है, तवज्जो चाहूंगा बिल्कुल देखिएगा। मेरा गला फंसा हुआ है, ये कैसे पढ़ रहा हूँ, ये भी गरीब नवाज की गरीब नवाज कि काबा हो मदीना हो या नजफ, काबा हो मदीना हो या नजफ, हर जगह पे नजर तुम आते हो, हर जगह पे नजर तुम आते हो। कुछ ऐसी लगी, कुछ ऐसी लगी है दिल की लगन आज ये शेर भी सुन लीजिए कि मैं दूर खबर मायूस नहीं, मैं दूर खबर मायूस नहीं, फैजान करम कुछ ऐसा है, फैजान करम कुछ ऐसा है। मुर्शिद में मिला, मुर्शिद
ہم جیسے فقیروں کے خاطر اجمیر ہی شہر مدینہ ہے، اجمیر ہی شہر مدینہ ہے، ہند کے سلطان غوث زمن یا خانواده اشرفیہ جو مرید تو غریب نواز سے ہے لیکن پوتا غوث پاک کا ہے، اس خاندان کے لیے میں نے بارگاہ غریب نواز کو دعا مانگی ہے۔ وہ خاندان جس میں کوئی ہم شبیہ غوث اعظم بن کے چمکا، کوئی محدث اعظم بن کے چمکا، کوئی سلطان الواعظین، وہ سلطان الواعظین جن کی تقریر اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سنتے ہیں ان کی طرح چمکا، کوئی سرکار کرم مخدوم المشائخ بن کے چمکا، کوئی شیخ الاسلام جیسا فقیہ اعظم بن کے چمکا، تو کوئی غازی ملت جیسا خطیب اعظم۔ میں نے اس خانواده اشرفیہ کے لیے دعا مانگی ہے، اگر آپ نے آمین کہہ دی تو آپ کا نام ہو جائے گا، ہم لوگوں کا کام ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ دیکھیے کہ ہے کوئی محدث کوئی فقیر، ہے کوئی محدث کوئی فقیر، مخدوم مشایخ جیسا ولی، مخدوم مشایخ جیسا ولی، مہکے یوں صدا، مہکے یوں صدا، اشرف کا چمن آج منیر دین حسن، آج منیر دین حسن، کرتے ہیں پیدا سب تن من دھن یا۔ اس میں میں نے دو مقطع کہے لیکن ایک ہی مقطع سناؤں گا کہ اجمیر کی دھرتی پہ چلنا، اجمیر کی دھرتی پہ چلنا آسان نہیں، یوں بول اٹھی آسان نہیں، یوں بول اٹھی، اے نور تیرے، اے نور تیرے دل کی دھڑکن، خواجہ معین الدین حسن، خواجہ معین الدین حسن۔ درود پاک پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ایک خاص عادت ہے، جب بھی میں کسی ایسی جگہ جہاں پہلی بار جاتا ہوں تو کیونکہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، میں کوشش کرتا ہوں کہ اس علاقے میں آنے والے جو پیرانی کرام ہیں، مشائخ اعظام، ان کی خدمات کے بارے میں، اور یہاں جیسے ہی آیا اور پتا چلا کہ یہاں تو فیضان حافظ البخاری، فیضان فخر شریف بھی ہے اور فیضان مفتی نانپارہ بھی ہے، بڑی مسرت ہوئی اور میں نے اسی وقت حضرت کو فون لگایا۔ حضرت اکثر 15 دن 20 دن 25 دن تو اس فقیر سے بڑی محبت فرماتے ہیں اختر میاں، اور فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں میاں آج آپ کہاں ہیں؟ آج مجھے موقع ملا، میں نے فون لگایا، حضرت نے بڑی دعاؤں سے نوازا۔ میں نے کہا حضرت آپ کے دادا کے علاقے میں آیا ہوں جہاں حافظ بخاری آیا، تو حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا کہ حضرت چہرے بدلتے ہیں نسبت نہیں بدلتی۔ سبحان اللہ۔ آپ بھی چشتی، میں بھی چشتی، میں بدل
ہوں چشتی ہوں آپ بذریعہ مخدوم کے سوچا چشتی تو چشتیت چھائی ہوئی ہے. اور ساتھ میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا صاحب محدث بریلوی نور اللہ مرکزہ کے فیوز و برکات کا منبع بن کر مفتی اعظم ہند نے اس زمین پہ بڑا قدم رکھا. اور پھر ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت مفتی نانپارہ مفتی رجب علی صاحب جو میرے دادا حضرت محدث اعظم ہند کے شاگرد بھی تھے, خلیفہ بھی تھے, ان کی بھی. تو الحمدللہ یہ فقیر اشرفی بس کچھ ادھر سے فیض لے گا, کچھ ادھر سے فیض لے گا, اور لے کے آپ کو دے کے چلا جائے گا. Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا ولمب چل رہا ہے. تو میں بھی ٹرین کی طرح سمے کو میک اپ کروں گا, آپ باتوں کو پک اپ کیجیے. انشاءاللہ رات ڈھلتی رہے گی, بات چلتی رہے گی. جشن غریب نواز بھی ہے اور اصلاح معاشرہ بھی ہے. اور ساتھ میں مجھ سے پہلے مفتی نوشاد جمالی صاحب نے جس آیت کریمہ کو پڑھا, حالانکہ اس پہ بولنے کا انہیں موقع نہیں, جس وقت آپ نے یہ آیت پڑھی وہ اسی وقت میرے ذہن میں یہ آیت آ گئی, اور میں نے کہا انہوں نے تو صرف تلاوت کی ہے, میں اس پہ خطابت کر لوں گا. چنانچہ میں نے جس آیت مبارکہ کے حسین حصے کی تلاوت کی, رب تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا تو یقین جانیے کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی مہربانی ہوگی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی, اور جب آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بہکانے میں بڑی پریشانی ہے. خیر بہکاوے بھٹکاوے تو سمجھ میں آتا ہے, تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے بہکانے لگے. وہ نہیں آئیں گے, وہ کیسے آئیں گے, یہ سب چیزیں سنیوں کو شوبھا نہیں دیتی. اللہ پاک کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, اور اللہ کی رضا سب سے عظیم ہے, سب سے بڑی ہے, سب سے مہان ہے. رضا سمجھے خوشنودی, اور آسان کر دوں انگلش میں اگر کہا جائے the pleasure of Almighty Allah is supreme than anything else. اللہ کو راضی کرنا ہر چیز کو راضی کرنے سے بڑا ہے. بلا شبہ وہ بیٹا بہت فرما بردار ہے جو اپنی سیوا سے اپنے ماں باپ کو راضی ہے. وہ شاگرد بھی بڑا فرما بردار کہلاتا ہے جو اپنی خدمت سے اور اپنی لگن سے اپنے استاد کو راضی کرتا ہے. لیکن وہ بندہ انتہائی فرما بردار ہے جو اپنی بندگی سے اپنے مولا کو راضی کرتا ہے. کیونکہ اگر اللہ راضی نہیں تو پھر کسی کے راضی ہونے سے کچھ نہیں پڑتا. So the main goal for each and everybody is how to get pleasure of Allah and how to please Allah. ہم سب اللہ کو راضی کرنا ہے. کس لیے آئے جو سے بولے؟ ایک صاحب نے سوچا کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں. مہمان تھا, میرا مرید تھا. دل میں خیال آیا کہ ایسا کرتا ہے شاندار کھانا بنا کے حضرت کو کھلا دے. حضرت خوش ہو گئے. میں اس کے گھر پہنچا تو چکن بھی ہے, مٹن بھی ہے, قورمہ بھی ہے, شاورما بھی ہے, اٹالین بھی ہے, ٹرکش بھی ہے, چائنیز بھی ہے, بریانی بھی ہے. اب ادھر بریانی ادھر نورانی. دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا, extraordinary delicious, ati swadishta vyanjan, but I couldn't enjoy with the food because the food wasn't good according to my desire. مجھے مزہ نہیں آیا کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق نہیں.
کچھ پہلے پڑھا اللہ کے سمجھ میں آ جائے. کیا سمجھے کہ بلا تشریح. اب کسی پتلی گلی پہ جانے کا موقع نہیں، سیدھے ایکسپریس وے پہ آ رہے. بلا تشریح جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے، ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند اپنی پسند سے نہیں راضی کر سکتے، اسے اس کی پسند سے راضی کرنا ہوگا. اب مجھے راضی کرنے کا تو بہت آسان طریقہ ہے، غریب کے ناز سنے جانے کے لیے، یا پھر اس سے پوچھو جو میرے قریب. اللہ کی پسند ہم کیسے جائیں؟ مسئلہ یہاں کیا ہے، وہ انت ہے ہمارا انت ہے، وہ اسیمت ہے ہم سیمت ہیں، وہ نراکار ہے ہمارا آکار ہے، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہم جسم والے، وہ حد اور حدود سے پاک ہم حد والے، وہ بنانے والا ہم بننے والے، وہ کھلانے والا ہم کھانے والے، وہ پلانے والا ہم پینے والے. یاد رکھیے گا Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with the 5 sources of knowledge to recognize the things. اس نے ہمیں 5 انگریاں دی ہیں کسی چیز کو پہچاننے کے لیے. اسی کو اردو میں حواس خمسہ کہتے ہیں، انگریزی میں 5 sources of knowledge. 5 انگریاں ہندی میں کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں. فار ایگزامپل یہ رنگ نیلا ہے کہ پیلا ہے کہ کالا، دیکھا تو پتا چلے ہے نا. یہ آواز مرد کی ہے یا عورت کی، لڑکے کی یا لڑکی کی، سنا تو پتا چلے. یہ مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار، سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، سنا تو پتا چلے. یہ بریانی لکھنؤ کی ہے کہ حیدرآباد کی ہے کہ مراد آباد کی ہے کہ بالکل برباد کی ہے، چکھا تو پتا چلے. یہ مائی ٹھنڈا ہے کہ گرم کڑا ہے کہ ملائم، چھوا تو پتا چلے. So these are the 5 sources of knowledge to recognize the things. جس کے ذریعے ہم کسی چیز کا ادراک کرتے ہیں. ایک چیز اور ہے، اوپر نے اس سے بحث کی ہے. جو لوگ مرزی شرح ہیرا کی حکمت پڑھ چکے ہیں جانتے ہیں وہ ہے عقل. مگر میں ادھر آپ کو نہیں لے جاؤں گا کیونکہ وہ مدرسے میں لوگ 12 بجے دن میں نہیں سمجھتے، آپ 12 بجے رات میں کیا سمجھتے، اس کو سائڈ میں رکھتے ہیں. آئیے حکمت انگریوں کے آئیے 5 sources of knowledge جس کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں. مجھے بتاؤ میرے دوستوں کہ جب ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، ہے نا، چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، سونگ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، تو پھر اس کی پسند کیسے ہے؟ مسئلہ اٹکا کہ نہیں. یہی مسئلہ میرے مرید کے ساتھ دعوت میں بھی دینا چاہ رہا ہے، مجھے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھ سے اس کی کنیکٹیویٹی نہیں. نمبر تک میرا اس کے پاس ہے، کہاں جائے، کس کے پاس جائے، کس کی پناہ میں جائے. اچانک دل میں خیال آیا ایسا کرتے چلے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں. یہ کئی سالوں سے حضرت کے ساتھ ہیں. مفتی جمالی صاحب جو ہیں یہ بتائیں گے حضرت کو کیا پسند ہے. یہ دوڑتے ہوئے گئے مفتی صاحب، کل میرے گھر میں حضرت کی دعوت ہے، بتائیے میں کیا بناؤں کہ حضرت خوش ہو جائے. مفتی صاحب نے کہا دیکھ بہت سستی دعوت، 200 روپے میں کام ہو جائے. کیا اچھا کہ حضرت کو خوش کرنا ہے تو سادی روٹی بناتے، سادی دال بناتے، سادی سبزی بناتے، ہری ہری سبزیاں بناتے، چٹنی اچار رکھ دینا، اور سن کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگا. میں اس کے گھر پہنچا، سادہ سادہ کھانا دیکھا، کھانا تھا 2 روٹی، کھا لیا 4 روٹی. کیوں؟ کیونکہ کھانا میری پسند کے مطابق. کیوں؟ یہ پسند میں نے تو بتائی نہیں، کس نے بتائی؟ اس نے بتائی جو میرے قریب ہے، جو میرے. کیوں؟ کیونکہ جو قریب ہوتا ہے وہ حبیب ہوتا ہے، اور جو جتنا قریب وہ اتنا حبیب. بلا تشبیہ مہمان کی پسند. اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے رحمان کی پسند. اس نے بتایا جو رحمان اور جو رحمان کے قریب ہے وہی تو ہم سب کے
بنے احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو. تو نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی اچھا انوسار مت راضی کرو, اپنی مرضی سے مت راضی کرو. ڈونٹ اپلائی your application, your desire, your ambitions. No, اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی پوجا پدھتی کے انوسار دھرم کا انوسرن مت کرو. اللہ کو نہیں پسند ہے اپنی مانیتاؤں پہ آدھارت رسم و رواج کو فالو مت کرو. اللہ کو نہیں پسند ہے اپنے ہاتھ سے بنا کے مت پوجو. اللہ کو نہیں پسند ہے اپنے حساب سے ریچولز کو نہ اپناؤ. اللہ کو نہیں پسند ہے پہاڑوں پہ چڑھ کے میلوں کا سفر کر کے پاؤں کو مت تھکاؤ. اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ کو راضی کرنا تو جوا مت کھیلو. اللہ کو نہیں پسند ہے زنا مت کرو. اللہ کو نہیں پسند ہے جھوٹ مت بولو. اللہ کو نہیں پسند ہے دھوکہ مت دو. اللہ کو نہیں پسند ہے غیبت مت کرو. اللہ کو نہیں پسند ہے افواہیں مت پھیلاؤ. اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو. اللہ کو پسند ہے روزہ رکھو. اللہ کو پسند ہے حج کرو. اللہ کو پسند ہے زکات دو. اللہ کو پسند ہے نیکیاں کرو. اللہ کو پسند ہے خیرات کرو. اللہ کو پسند ہے مسجدیں بناؤ. اللہ کو پسند ہے مدرسے بناؤ. اللہ کو پسند ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو. اللہ کو پسند ہے بیواؤں کا سہارا بنو. اللہ کو پسند ہے اللہ والوں سے محبت کرو. اللہ کو پسند ہے حضور نے فرمایا نماز پڑھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ غازی ملت, جشن غریب نواز, نعرہ تکبیر. کیا فرمایا نماز پڑھو. صلو, وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں پڑھ رہا ہے کہ پچھلی امتوں کی کاپی ہے. سرکار نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, یعنی نماز بھی اپنی اچھا سے نہیں ویسے ہی پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے. سبحان اللہ. یعنی سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. قعدے میں ویسے ہی بیٹھو جیسے میں بیٹھتا ہوں. تحیات ویسے ہی پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. صلاۃ ویسے ہی پھیرو جیسے میں پھیرتا ہوں. حضور نے فرمایا روزہ رکھنا ہے تو پچھلی امتوں کی کاپی مت کرو بلکہ سحری کرو جیسے میں کرتا ہوں. نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں. روزہ رکھو جیسے میں کرتا ہوں. افطار کرو جیسے میں کرتا ہوں. تراویح پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. حج کرنا ہے تو پچھلوں کی کاپی مت کرو بلکہ احرام پہنو جیسے میں پہنتا ہوں. نیت کرو جیسے میں کرتا ہوں. طواف کعبہ کرو جیسے میں کرتا ہوں. صفا مروہ کی سعی کرو جیسے میں کرتا ہوں. مینا مزدلفہ عرفات میں قیام کرو جیسے میں کرتا ہوں. رمی جمار کرو جیسے میں کرتا ہوں. سرکار یہی تو فرما رہے ہیں کہ بس میری سنت پہ عمل کرو, میرے پیچھے پیچھے چلو, یعنی مجھے راضی کرو. رب کی عزت کی قسم اگر تو نے مجھے راضی کر لیا تو مولا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم سمنا, حضور تاج العلماء. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ آپ کیسے گرامی کیا ہے؟ ہاں ماشاء اللہ. یہ دونوں مفتی صاحب کے بیچ میں بیٹھا. اچھا اگر میں اردو میں آپ سے کہوں کہ یہ دونوں حضرات مفتی عارف صاحب چشتی اور مفتی نوشاد جمالی صاحب, یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے تو بات بالکل ٹھیک ہے. حق دو کا ہے تو راضی بھی دونوں کو کرو. ابھی مفتی صاحب بول رہے تھے اسلام میں نظرانہ لے کے آئے تو وہ آپ کے جیب میں وہ مفتی علی صاحب کی جیب میں نہیں گیا, آپ ذہن میں رکھیے. تو جس کو مال ملتا ہے راضی ہو, سمجھانا یہ مقصد. جس کو نہیں ملتا وہ کھائے کو راضی ہے. آپ مجھے کچھ دیں گے تو میں راضی ہوں گا, دوسرا کہے راضی اس کے جیب میں جو کچھ گیا نہیں. تو کہنے کا مطلب وہ تاتپریہ یہ ہے کہ جب حقدار دو تو کسی ایک کو راضی کرنے سے دوسرا راضی نہیں ہے. مفتی عارف صاحب کو راضی کریں گے تو مفتی
जमाली नहीं होंगे, इनको राजी करेंगे तो ये नहीं होंगे। ये एक सिस्टम है। कैसा लिया मगर कुरान का फैसला सुना। आपने इसी आयत पढ़ी, दूसरी साल में इसी रजा ही रजा में और सोच के वो गुस्सा होता है। तब कुरान का फैसला सुना। अल्लाह व रसूल अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। उन दोनों को राजी किया जाए ये ना भाई। एक है जाते जलालत, एक है जाते रिसालत। एक मुहिब की जात, दूसरी महबूब की जात। एक बनाने वाला, एक बनने वाला, एक मुरसिल है, दूसरा मुरसल है। एक रब है, दूसरा मरबूब है। एक खालिक है, दूसरा मखलूक है। क्लियर है? जात दोनों की अलग है कि नहीं? जोर से बोलो। अल्लाह की जात अलग है, रसूलुल्लाह की जात अलग है। तो होना ये चाहिए था कि अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहुमा, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उन दोनों को राजी किया। मगर उन दोनों ने कुरान में एक को राजी करो। और जब दो एक जमीन हो और उसके मरजा दो हो, तो जो मरजा करीब है वही करीना होगा। मतलब साफ आयत में ऐलान है कि अल्लाह को राजी करने वालों, मुस्तफा को राजी कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, शहजादा गाजी मिल्लत, नारे तकबीर। अब ऐसा है, स्टेज से एक भी नारा नहीं लगेगा। स्टेज से एक भी नारा नहीं लगेगा। माहौल बड़ा खराब है। कहीं लोग ये ना समझे कि हजरत ने कुछ शिक्ष तो नहीं कर दिया कि मैं बोलूँ ये नारा लगे। जाहिर सी बात है, मैं हुस्न के साथ रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि बंदा नारा तभी लगाता है जब उसके ईमान की हरारत जो है वो और जोश में आए, तभी वो नारा लगाता है। मगर क्या इन्हीं के पास वो गर्मी है? ये हजारों का जो मजमा है, क्या उनके ईमान में गर्मी नहीं है? उसने जोर से बोलो, उसने अल्लाह को राजी किया। क्यों? क्योंकि यहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है। जो नबी का वो खुदा का, जो खुदा का वो मुस्तफा का। एक वो मुहिब है, दूसरा महबूब है। एक चाहने वाला, दूसरी उसकी चाहत। यहाँ मेरा तेरा नहीं। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिदवान ने मस्ती में झूम के जब इस रात से पर्दा हटाया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आदम से छुप जाने वाले, अरे यानी महबूब व मुहिब नहीं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब नहीं मेरा। यहाँ मेरा तेरा नहीं। फिर भी कुछ लोग नहीं कह पाते। इतनी जाहिरी आज देखने के बाद भी नहीं समझ में आती कि जिसने नबी को राजी किया उसने खुदा को राजी किया। तो आओ मैं तुम्हें एक वाकया सुना। इस स्टेज पे आके इतना अंदाजा तो लग गया कि किस नाम से लोग ज्यादा मस्त होंगे। अब उधर ही ले चल रहा, हिजरत की रात, अनवार और तजल्लियात की बरसात।
बाहर 40-40 काफिरों की हाथ, अंदर नबी का हाथ है, नबी का साथ। अरे अब तो कह दो अल्लाह क्या बात है। वही इलाही के जरिए हुजूर को खबर हुई कि अरब के सरदारों ने आपको कत्ल करने का मादल्ला इरादा कर लिया है, इसलिए आप रात ही रात निकल जाए, शहर मदीना चले जाएं। यारे गारे सफर है, हज़रत सिद्दीक आपका इंतजार है। मौला अली इत्तेफाक से हुजूर के काशाने में थे, अपने बिस्तर पे सो रहे थे। हुजूर ने अली को उठाया। उठाने से पहले थोड़ा सा दरवाजा खोला तो देखा 40 काफिर और उनकी 80 आंखें। हर काफिर के पास 2 आंख तो कितनी है? दरवाजे इरादा क्या है कि बस नबी निकले और हम हमारे सरकार ने दरवाजा बंद किया, अली को उठाया। क्या हुआ उसको? अल्लाह का हुक्म आ गया है, मुझे रात ही रात जाना है। अबू बकर मेरा सौर पर इंतजार कर रहा है। उनको इसलिए उठाया कि तुम वहां मत सो, मेरे बिस्तर पे सो, मेरे बिस्तर। और उठाने की वजह ये है कि मेरे पास काफिरों की अमानत है। ये काफिर मुझ पर ईमान तो नहीं लाए, लेकिन मुझसे ज्यादा ईमानदार किसी को नहीं समझते। अपनी बीवी बच्चों के पास पैसा नहीं रखते कि कहीं इधर उधर पास ना करते, मुझ पे भरोसा रखते हैं। ऐ अली, ये मुझ पे भरोसा करते हैं, मैं तुझ पे भरोसा। ये अमानतें अपने पास रखो। सुबह जब उठना, जिनकी अमानतें हैं बांटना, फिर मदीने आके मिलना। अली सो गए और ऐसा सोए कि काफिर भी चकमा खा गए जब देखा कि सोए हैं अली, और ऐसा लगता है सोए हैं नबी। जानशीन हो तो ऐसा, उत्तराधिकारी हो तो ऐसा। काफिरों ने जब देखा कि तो अली है तो किसी अली मिली अली सोए। एक रवायत है, मौला अली फरमाते हैं, इन्नी दिन तो दिल कर ले माने तुम्हें कब करते हो कि उस रात में इतनी गहरी नींद सोया कि पूरे जीवन में इतनी मीठी नींद। 2 पुलिस वाले बेचारे 2:30 बजे 3 बजे अगर किसी शरीफ आदमी के दरवाजे को खटखटा दो तो पूरे परिवार की नींद उड़ जाती है। वर्दी देखा तो चेहरे पे सर्दी आ गई। पुलिस वाली की मान कैसे आई, इतनी रात को आई, चाहे बेचारे चाय पीने आए, वो भी इंसान है, उनकी भी ख्वाहिश होती है। दुकानें बंद थी, सोचे चलो अब्दुल गफूर भाई के चाय पी। लेकिन होता साइकोलॉजिकली इंसान बड़ा अजीब होता है। अली की जुर्रत देखो, टीकमगढ़ मौत की सर में अली का बिस्तर खतरे में है। नबी मगर फरमाते हैं, मैं इतनी गहरी नींद सोया कि ऐसी नींद तो कभी आई नहीं। पूछने वाले ने पूछा, हुजूर इतनी मीठी नींद की वजह ये है कि मेरी जिंदगी की जमानत नबी ने ली। नबी ने फरमाया, अली सो जा, सुबह उठना, अमानतें बांटना, फिर मदीने आके मिलना। मैं समझ गया उठने के लिए सोना जरूरी है, मदीने आने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। मैं समझ गया कि अबू तालिब के बेटे को मौत कभी भी आ सकती है, मगर आज की रात नहीं आएगी, क्योंकि मेरी जिंदगी की नबी ने तवज्जो चाहूंगा,
نتیجہ یہ تو حدیث ہو گئی، نتیجہ سننا، نتیجہ کیا ہے کہ جس کی ضمانت، توجہ ہے آگے سے لے کے پیچھے تک، جس کی بولو ضمانت سمجھے میں گارنٹی جامن کراتے ہو نا جیل میں، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ واقعہ کیا تھا کہ حضور جیسے ہی باہر نکلے کافروں کو دیکھا، علی کو سو گیا، تو سرکار نے کہا کیا کیا جائے، چند کنکریوں کو اٹھایا، کیا اٹھایا، اور کافروں کے منہ پہ دے مارا۔ کافروں کا حال یہ ہوا کہ انہیں سب کچھ دکھا بس حضور نہیں دکھا، سرکار نظر آئے۔ سرکار کو دیکھنا سب کی قسمت نہیں ہے، یہ تو صحابی کی قسمت ہے، حضور دکھے نہیں۔ اچھا ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا اپنے اجتماع میں چیختے ہیں کہ سنی لوگ بلا وجہ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں، کہاں حضور آتے ہیں، اور اگر حضور آتے ہیں تو دیکھتے کیوں نہیں، نظر کیوں نہیں آتے۔ اگر کوئی ایسی بکواس کرے تو جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا کنکری کا اثر ابھی تک لگی تھی، استاد کو اثر چیلو کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا کنکری اٹھائی کس نے تھی، بولو۔ یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد ایسے ہی اکثر، اور کتاب المغازی جس حدیث میں یہ باقی حدیث ملے، کنکری اٹھائی حضور نے پھینکا بھی حضور نے، سب نے دیکھا بھی کہ حضور نے پھینکا، ہے نا؟ مگر قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب یہ جو کنکری آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ یہ جو کنکری آپ نے پھینکی یہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ تو ان بے وقوفوں کو سمجھاؤ کہ جب نبی کا کنکری پھینکنا خدا کا کنکری پھینکنا ہو سکتا ہے تو پھر نبی کو راضی کرنا بھی خدا کو۔ ایک موقع راضی کرنے کا اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ توجہ ہے، اللہ پاک یاد دلا رہا ہے، اے محبوب یاد کرو۔ یہ اذکر کا مخفف ہے، ریممبر دا مومنٹ، اور یاد اور اسی کو دلایا جاتا ہے جس کے سامنے گھٹنا گھٹی ہے۔ کوئی مجھے یاد دلائے کہ حضرت یاد کیجئے جب آپ ٹیکم گڑھ آئے تھے، میں نے کہا خاکیت کروں، پہلی بار تو آ جاتا ہے، لیکن کوئی یاد دلائے حضرت یاد کیجئے جب آپ بغل میں جٹارا آئے تھے، میں نے کہا مجھے یاد ہے کیونکہ میں آیا تھا۔ تو یاد اسی کو دلاتے ہیں جس کے سامنے گھٹنا۔ اللہ اپنے محبوب کو یاد دلایا، اے محبوب یاد کرو، تم دیکھ رہے تھے، اگر دور سے نہ صحیح نور سے دیکھا۔ جب ملائے اعلیٰ میں روحانی کانفرنس ہوئی اور ایک شپت گرہن سماروہ ہو رہا، سوئرنگ سیریمنی کی ایک تقریب تھی جس میں تمام نبیوں کو نبوت اور رسالت کے منصب کی خوشخبری سنائی جا رہی تھی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبیوں، حضرت امام قرطبی نے اس حدیث کو نقل کیا جو اسی آیت کی تفسیر دی تھی، اے نبیوں، اللہ تمہیں نبوت اور رسالت کے منصب پر بٹھانے والا ہے، مگر اٹھاؤ شپت اس بات لو گارنٹی اس بات کی کہ اگر تمہارے زمانے میں عرش کی آنکھوں کا تارا، جگ کا دلارا، محبوب ہمارا، آقا تمہارا آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
تنصرن تو تم ضرور ضرور میرے محبوب پر ایمان لے آؤ. اپنا خیال کرے تو لامے تاکید کے نون ثقیلہ یعنی چوکنا نہیں ہے، ضرور ضرور ایمان لے آنا. ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آنا جن کے دامن کی ہوا لگ جائے تو دوسروں کو ایمان لے آنا. مطلب میرے محبوب کے گیت گانا، انہی کے نغمے سنانا، انہی کے ترانے پڑھنا. گویا ہمارا انعام سبق اس بات پر کہ تمہارا کلمہ اور ہوگا، تمہاری امتوں کا کلمہ اور ہوگا. امت کہیں گی لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. مگر تم اٹھاؤ سبق کہ تم یہ نہیں کہو گے، تم کہو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک موقع محبوب کو راضی کرنے کا اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی عطا کیا. قربان کا ذات مقدسہ جو مصطفیٰ کی آمد کی تمہید بن کے ہے، آمد مصطفیٰ کی تمہید بن کر کے ہے، خدا کو بھی راضی کیا، مصطفیٰ کو بھی راضی کیا. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. حضرت آدم علیہ السلام جنت کی بہاروں میں شجر ممنوعہ کا پھل کھایا اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا. دنیا کے اندھکار میں سرابیب کی چوٹی پہ آدم کا قدم اور جدہ میں جناب حوا کا قدم پڑا. کہاں جنت کی بہاریں کافی تکلیف، مگر اللہ کی رضا میں راضی ہر طرح کے مسائل جھیل گئے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس دعا کی رٹ لگا ہے. وہ دن آیا کہ اللہ نے ان کے سر پہ سطوت کا تاج رکھ دیا. حضرت نوح علیہ السلام انہی کی قوم نے معاذ اللہ الٹا سیدھا کہنے لگی، مگر آپ نے صبر کیا، شکر کیا، اتنا شکر کیا کہ اللہ پاک نے انہیں انہو کان عبدا شکورا کا جوبہ کرنا دیا. حضرت ابراہیم کی تو بات ہی بن چکی. جب ضرورت پڑی تو نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی. جب نمرود کھسیا گیا، مناظرہ ہار گیا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، تو اس نے اگنی کنڈ بند کیا. آسمانوں سے بات کرنے والی آگ کی لپٹیں حضرت ابراہیم کے ارادے کو ہلا نہیں سکے. حضرت جبریل بھاگتے ہوئے اپنے نشیمن کو چھوڑ کر پروں کو بچھا کے حاضر ہے. عرض کرتے ہیں حل لک حاجتی یا ابراہیم. اے بچوں ادھر کرو، جو بات میں ہلکے کموں سے ہلکے میں نہ دیا کروں. کبھی میں زور کا جھٹکا بڑی دھیرے سے دیتا ہوں. یہ بہت ہی توجہ والا پوائنٹ ہے. اس پہ پھسل گئے تو سب اچھا جائے. توجہ ہے. اس کو لوگ میری کمزوری بھی سمجھتے ہیں اور زیادہ تر لوگ میری طاقت سمجھتے ہیں کہ میں ایک ایک انسان پہ نظر رکھتا ہوں. پوری زندگی کے ساتھ سننا ہے. ٹھیک ہے، کیا میں اپنی کو سہایتا کر سکتا ہوں؟ میری ہیلپ. آج کا کوئی بندہ ہو کر کہتا واو واٹ اے ٹائمنگ، اف یو وڈنٹ کم آئی وڈ ہیو بین برن. آپ نہ آتے تو میں جل جاتا. لیکن خلت خلیل دیکھو، وہ جانتے ہیں کہ آج مجھے کچھ نہیں کر سکتے، چھو بھی نہیں سکتے. انہیں پتا کہ ابھی اسماعیل پیدا نہیں ہوئے، ابھی نور محمدی میری پیشانی میں. یہی وجہ تھی کہ جو انگار کا انگار مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں پھولوں کا ہار بن گیا. سبحان اللہ. اس امتحان میں کامیاب بچے کو قربان کرنے والی بات آئی. اس کوئی معمولی امتحان نہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک خاص مضمون کی فرمائش کی، اس لیے میں اس واقعے کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور وہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ حسینیوں کا مجمع ہے. ہر چشتی حسینی ہے. اسی رنگ میں ڈوب کے سننا ہے. مختصر یہ ہے کہ تمام امتحانات میں جب کامیاب ہوئے
تو حضرت اسماعیل جب سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کئی ایک سپنا بار بار ان کو دکھایا. اچھا ایک بات بتاؤ، ایک 4 سال کا بچہ یا 3 سال کا بچہ اس کے سامنے اگر سانپ آ جائے بچہ ڈرے گا؟ نہیں ڈرے گا، بیکاز ہی ڈزنٹ نو. اسے پتہ ہی نہیں کہ سانپ کتنا ڈر جائے گا، گردن پکڑے گا دیکھ لے. لیکن وہی 10 سال کا ہو گیا اب ڈرے گا. عقل اسے ڈرا نہیں کہ اگر آگے گئے تو کاٹ لے گا، ڈس لے گا. اسی لیے اسماعیل کی عمر جب سن شعور کو پہنچی فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جب اس عمر کو پہنچی کہ جب بچہ اپنا نفع نقصان جانتا ہے، خطرہ کہاں ہے کہاں خطرہ نہیں پہچانتا ہے، تو اس عمر میں حضرت ابراہیم کو سپنا آیا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا. کیا چلا رہا ہے؟ چھری چلا رہا ہے. نہ دیکھا نہ دیکھا تاؤ ہاتھ میں چھری لی اور اپنے بیٹے سے کہا بیٹا انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. فانظر غور کر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے؟ کاٹو. برا مت ماننا، لیکن اگر آج یہ فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام چلانے والا نوجوان ہوگا اور اس کا بوڑھا باپ ہاتھ میں چھری لے کے آتا اور کہتا میں نے سپنا دیکھا چھری گردن کاٹوں، تو لڑکا کہتا ہے ابا سٹیا گئے ہو گئے. کوئی باپ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے. مگر میرے دوست میں جانتا ہوں کہ سپنا کبھی اپنا نہیں ہوتا ہے الا ماشاءاللہ. اگر کوئی صاحب سپنا دیکھے کہ وہ کروڑ پتی ہو گئے تو صبح اٹھیں گے تو پتا چلے گا میں صرف اپنی پتنی کا پتی ہوں، نہ لکھپتی ہوں نہ کروڑ پتی ہوں نہ ہزار، کیونکہ سپنا کبھی اپنا نہیں. وہ سپنے میں حج کر لے تو حاجی نہیں ہوگا، سپنے میں نماز پڑھ لے تو فرضیت ثابت نہیں ہوگی. سپنا کبھی اپنا نہیں ہوگا. مگر جب نبی سپنا دیکھے تو پھر وہ سپنا نہیں، اشارے وحی الہی، الہام غیبی. اسی لیے جب اسماعیل نے سنا کہ میرے بابا نے کہا کاٹو تو عرض کیا یا ابتی، اے بابا افعل ما تؤمر، کر دیجیے جو آپ کو آدیش ملا. اب دیکھو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خلیل کیا کر رہے ہیں. میں بات رضا کی کر رہا ہوں، رضا کی افعل ما تؤمر، کر دیجیے جو آپ کو آدیش ملا ہے. ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا بنیں. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اسکول نہ جائے، سپنا اس نے دیکھا کہ اس کے ٹیچر نے کہا یو ڈونٹ نیڈ ٹو کم ٹمارو، اور وہ نہیں گئے. دوسرے دن جب پہنچا استاد نے کر کہاں تھے، اس نے کہا ارے حضرت آپ نے کل خواب میں آ کے کہا تھا میں نہیں آیا. اس کا یہ ایکسکیوز مانا جائے گا؟ حضرت اسماعیل کے الفاظ سنو، عرض کر رہے ہیں کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا. یہ نہیں کہ جو آپ نے سپنا دیکھا. وہ چاہتے ہیں یہ خواب عبداللہ نے نہیں خلیل اللہ نے دیا. کر دیجئے جو آپ کو آدیش ملا. آپ مجھے قریب صبر کرنے والا پڑھائیں گے. مختصر یہ ہے کہ مکے کے اندر شہر میں حرم ہے تو خون خرابہ وہاں نہیں کر سکتے، تو لے کے چلے اپنے بیٹے کو حدود حرم کے باہر. میں ساتھ میں ماں حاجرہ بھی ہوں. شیطان نے ٹرائی مارا. اچھا شیطان ہمیشہ ہر اچھے کام میں کودتا ضرور ہے بہتانے کے لیے، چاہے اس کی اسٹائل ہو. کبھی یہ کہتے کہ یہ کام بس یہ کام نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہماری دکان بند ہو جائے. تو بہتانے کی اس نے کوشش کی. پہلے ماں کو بہتایا وہاں ڈالنے گئی، باپ کو بہتایا وہاں ڈالنے گئی، بیٹے کو بہتایا وہاں ڈالنے گئی. تینوں نے ایسا کنکری مارا اور یہ مارنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج تک ہر حاجی سے کنکری مروایا. دیکھو اللہ کو کون سی حضرت پسند آ جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں ہر وقت کوشش کرو اللہ راضی ہو جائے. توجہ تو اپنا آگے چلے کے پیچھے تک بات کو بڑی تیزی سے سمجھ رہا ہوں. اوپر ایک چٹان پہ لے گئے پہاڑ پہ.
तुर्कियों ने वहां एक मस्जिद भी बनाई थी जिसे सऊदियों ने तोड़ दी। वहीं पर हजरत इस्माइल थे, हालत के सजदे में इस्माइल, और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बाबा मैं सजदे में रहूं, ऊपर से छुरी चलाना, ताकि जब गर्दन मेरी कटे तो शुक्र का सजदे में ज़बान पे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हजरत इब्राहिम ने भी सोचा चलो मेरे लिए भी आसानी रहेगी, मैं काटते वक्त अपने बेटे का चेहरा देख लूंगा, वो सजदे में रहेगा, आंखों में पट्टी बांधी, छुरी चलाया तो गर्दन कटने का नाम नहीं लिया। तमाम मुफस्सिरीन ने फरमाया कि छुरी को जब फेंका हजरत इब्राहिम ने तो चट्टान टूट कर 2 टुकड़े हो गए, मगर इस्माइल की गर्दन नहीं कटी। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि किसी गर्दन कट गई, आंख से पट्टी हटाई तो देखा दुम्बे की गर्दन कटी। इस्माइल तो खड़े मुस्कुरा है, वो एक है पैंट शर्ट टाई पहन के, वो चाइना वाली होगी, शक्ल बिल्कुल अच्छा की भारतीय सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया, उसको हटा दिया, अब तो कैच कर दिया ना, कहाँ पहुंचा। बस कहता है कि वो इब्राहिम ने आंख में पट्टी इसलिए बांधी थी कि मामला बेटे का था, कहीं इरादा बदल न जाए। उस जाहिल से कहो जो आतिशे नमरूद में उतरते वक्त जिब्रील की मदद न मांगे, वो इस खौफ से आंख में पट्टी बांधे। अरे सुन, आंख में पट्टी बांधना जरूरी है, क्योंकि अगर आंख में पट्टी ना होती तो ये कुर्बानी भी न होती। और वो कैसे? तो आंख में पट्टी बांधी, अल्लाह का करम देखो, अल्लाह के करम ने इस्माइल को हटाकर छुरी के नीचे दुम्बे को लेटा दिया। अब अगर आंख में पट्टी होगी तो क्या ये ट्रांसफर हो पाता? अगर आंख खुली होगी तो देख न लेते। मतलब साफ वो अरबिया फरमा रहा है, इब्राहिम आंख में पट्टी बांधकर छुरी चलाना, ताकि जब मेरा करम बतुफैले नूरे मुस्तफा तेरे इस्माइल को बचाकर, तेरे इस्माइल को बचाकर दुम्बे को कुर्बान करेगा तो दुनिया देखेगी कि दुम्बा कट रहा है मगर तेरा दिल बोलेगा बेटा कट रहा। सुभान अल्लाह। गर्दन तो बच गई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन बच गई। आँख खोला, इस्माइल खड़े मुस्कुरा रहे, ये तो दुम्बा करेगा। हम लोग होते तो सजदे शुक्र में चले जाते, सांप दी मर गया, लाठी गिरी। इब्राहिम हमेशा ये अल्लाह सपने में तो तुमने बेटे को करते हुए दिखाया है, हकीकत में दुम्बा कर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी कुर्बानी रिजेक्ट तो नहीं हो गई, निरस्त तो नहीं हो गई। अभी इसी ख्याल में डूबे थे कि आवाज आई, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना हाज़ा लहुवल बलागुल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। तहक़ीक़ की तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया। अल्लाह पाक फरमाता हमने आवाज दिया, इब्राहिम तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिया। तूने बड़ी परीक्षाएं दी, मुझे राजी करने के लिए तूने नमरूद की आंखों में आंखें डाल के आंखें मुझे ताकि मैं राजी हो जाऊं। तूने मुश्किलें झेली, हलफ की हरियाली छोड़ के मक्के के बंजर में आ गया ताकि मैं राजी हो जाऊं। मैंने कहा बीवी बच्चों को छोड़ के दीन का झंडा उठाओ, तूने छोड़ दिया ताकि मैं राजी हो जाऊं। खुद पहाड़ की गुफा में रहते थे, मेरा घर काबा बना दिया ताकि मैं राजी हो जाऊं। मैंने बड़ी परीक्षा दी, लेकिन इन्ना हाज़ा लहुवल बलागुल मुबीन, ये तो अब तक का सबसे सख्त इम्तिहान था, तो इसमें भी कामयाब हो गया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, हमने तेरी इस कुर्बानी का फिदिया ज़िब्हे अज़ीम करार दिया, महान कुर्बानी। अब मैं आपसे पूछता हूँ टीकमगढ़ वालों, जवाब दे। हज़रत इस्माइल बड़े हैं कि वो दुम्बा बड़ा है? नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल है। कौन बड़ा है? हजरत इस्माइल। अरे हजरत इस्माइल के आप बड़े हैं, आप इंसान हैं, वो जानवर। तो बड़े कौन है?
اسماعیل دور سے بولو. دمبا انفیریئر ہے، اسماعیل سپیریئر. سپنے میں کس کی گردن کٹی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام کی. حقیقت میں کس کی کٹی؟ دمبے کی. تو جب حقیقت میں دمبے کی کٹی، سپنے میں اسماعیل کی کٹی، تو دمبے جب چھوٹا ہے تو اس کی قربانی کو قربانی کہنا چاہیے. اللہ پاک نے جب اسماعیل کی گردن سپنے میں کٹی تو اسے صرف ذبح کہا. انی ارا فی المنام انی اذبح ہوگا، صرف ذبح. اور جب دمبے کی گردن کٹی تو اس کو فدیہ عظیم کا، وفدیناہ بذبح عظیم کا فدیہ. یاد رکھنا سپیریئر کا بدل کبھی انفیریئر نہیں ہوتا. سپیریئر کا بدل سپیریئر ہی ہوگا، انفیریئر نہیں ہوگا. پتہ چلا یہ دمبا تو کٹ گیا مگر ذبح عظیم کی تکمیل ابھی باقی تھی. کوئی تھا جس نے اس نور کو روکے رکھا، جس نے اس قربانی کو روکے رکھا. چنانچہ وہ قربانی کا فدیہ اسماعیل سے منتقل ہوا، بنی عدنان کو ملا، وہاں سے چلا کنعان کو ملا، وہاں سے چلا برہ کو ملا، وہاں سے چلا کلاب کو ملا، وہاں سے چلا خزیمہ کو ملا، وہاں سے چلا مدرکہ کو ملا، وہاں سے چلا قصی کو ملا، وہاں سے چلا لوئی کو ملا، وہاں سے چلا عبدالمنعم کو ملا، وہاں سے چلا ہاشم کو ملا، وہاں سے چلا عبدالمطلب کو ملا، وہاں سے چلا عبداللہ کو ملا، وہاں سے چلا تو رسول اللہ. حضور جیسے ہی ان کا ظہور ہوا، میلاد ہوا، آواز آئی، ابھی اسماعیل کی تکمیل ذبح عظیم باقی ہے. اب تک بچا اس لیے تھا کیونکہ نور محمدی کو ظاہر ہونا تھا، مکے میں ظاہر ہونا تھا، اس لیے سب کی گردنیں بچی رہی. اس لیے اے مصطفیٰ اب اس کا فدیہ ادا کر دیجئے. حدیث کے الفاظ ہیں، ایک نبی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ایک زانو پہ ابراہیم ابن محمد، دوسرے زانو پہ حسین ابن علی. جبریل کربلا کی مٹی لے کے آئے، آقا نے اپنے بدلے کے لیے ابراہیم کو دے دیا اور دادا اسماعیل کی قربانی کے لیے حسین کو دے دیا. سبحان حسین کو دے دیا. یہی وجہ تھی کہ حسین بھی سجدے میں کرتے ہیں. جیسے دادا اسماعیل نے سجدہ کیا ویسے ہی حسین نے سجدہ کیا. بس فرق یہ ہے کہ وہاں گردن پہ چھری چلی تو گردن بچ گئی. دور سے بولو گردن. اور کربلا میں چھری چلی تو گردن کٹ گئی. معاملہ کیا ہے؟ آواز آئی کہا سن سن سن. میں نہ توجہ چاہوں گا جملہ دائیں. میں نے اسماعیل کی گردن کو بچا، نور محمدی کو بچا لیا اور کربلا میں حسین کو قربان کر کے دین محمدی کو بچا لیا. سبحان اللہ. کوئی نعرہ نہیں لگے گا. جب نعرہ لگا نا تو نیچے بڑھے گی. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ زندگی کے ساتھ اسٹیج والے سمجھتے سے نہیں کا خون گرم ہے. اتنے لوگ بیٹھے کافی ہیں کہ نہیں؟ یہ ہے رضائے اللہ. حسین نے گردن میں اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا کے لیے. آپ ذرا خیال کرتے چلو، بات کے بعد نکل رہی ہوتی، رات کے رات نکل رہی. تمام انبیاء نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انتھک کوشش کی اور اللہ نے انہیں سرفراز کیا. اسی ابراہیم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے غریب نواز نے بھارت میں قدم رکھا. ابراہیم علیہ السلام بھارت کی ہریالی چھوڑ کر مکے کے بنجر میں آئے تھے. غریب نواز سنجر کی ہریالی چھوڑ کر اجمیر کے بنجر میں آئے. سبحان اللہ. آنے کا انداز بھی بڑا ہی. اس کو یوں بھی سمجھو، میں ایک مثال دے دوں تاکہ
جو لوگ اس کے لیے جو اٹھنا چاہتے ہیں وہ ایسی مثال ہے، مثال ہی ایسی ہے. یہاں کھیتی ویتی تو ہوتی ہے. آپ لوگ کیا زیادہ بولتے ہیں؟ گیہوں زیادہ بولتے ہیں. تو آپ تو اچھی طرح جانتے ہو کہ پنجاب کا باسمتی جو ہے وہ نمبر 1 ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. لیکن پنجاب کے باسمتی کو اگر ٹیکم گڑھ میں بو دیا گیا تو اس کوالٹی کا چاول تھوڑا سا چھوٹا ہو جائے گا اور تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کی زمین خراب ہے. اسی ٹیکم گڑھ میں گیہوں کو بہت شاندار ہوتا ہے. جو ایگریکلچر اور باٹنی کے اسٹوڈنٹ سے منفی توجہ ہے. مدینے کی کھجور کا جواب اور بصرہ کی کھجور. لیکن اگر اسے جھارکھنڈ میں بو دیا جائے تو کھجوری ٹاڑی نکلے گی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھارکھنڈ کی زمین خراب ہے. اسی جھارکھنڈ میں 1 نمبر کا گیہوں، 1 نمبر کا چاول، 1 نمبر کی کپاس ہوتی ہے. کیا سمجھیں ان مثالوں سے؟ کیا سمجھیں کہ ایک صحت مند بیج کے لیے ضروری ہے کہ اس کے انوکول جلوایو ہو، ہوا واتاورن، زمین اس کے انوکول. جیسے آسام کی چائے پوری دنیا میں ویسی چائے نہیں ملے، لیکن اسی چائے کو اگر یوپی میں بو دو تو بھوسا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یوپی کی زمین اچھی نہیں، یوپی سے اچھی ہریالی زمین تو کہیں کی نہیں. تو جیسی بیج ہو، توجہ سے سنیے گا، اسی کی انوکول زمین چاہیے. الٹا سیدھا کرو گے تو نتیجہ الٹا سیدھا نکلے گا. بلا تشبیہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی کھیتی کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو مدینے کا مدنی بیج بھنڈار اور کہا محبوب یہ زمین تیری ہے، کھیتی تجھے کرنا ہے. اسلام آقا علیہ السلام کی نظر سب سے پہلے ماوراء نہر پہ پڑی. ازبیکستان، قزاقستان، داغستان، ترکمانستان، افغانستان، جہاں پر ہے پٹھان وہاں بڑی بیکار ہے. یہ جو بڑے سخت لوگ ہیں، شدت پسند ہے، انتہا پسند ہے، بڑے ہارڈ ورکر، اتنے سخت لوگ کی پتھر میں رہتے رہتے ان کی سوچ بھی پتھری. یا کون سا بیج کو ان کو تو سنگیت سے اتنی نفرت کی دروازے کے کنڈی پر بھی کپڑا باندھ کے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کھٹکھٹائے تو ٹن ٹن کی نہیں، ڈھن ڈھن کی آواز ہے. یہاں ایک خاصا ملے تو والد صاحب کو لندن میں، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے میری، تو والد صاحب کی مولی تھی، اس کے 4 بچے تھے. ابو نے پوچھا خاصا آپ کے کتنے بچے؟ حضور ہیں تو 4 لیکن 2 میرے ہیں تو اپنی ماں کے. یہ کون سی بات ہے؟ جب آپ کے ہیں تو آپ کے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے تو اپنی ماں کے. وہ جو 2 بندوق چلا رہے تھے وہ میرے ہیں، اور جو دودھ پی رہے ہیں وہ اپنی ماں کے. ایسے سخت طبیعت والے لوگ کہ امریکہ گھسا تو 22 سال بعد اسے چھوڑنا پڑا کہ نہیں؟ ایسے سخت مزاج لوگ. یہاں کون سی بیج بوئی جائے جو ان کے سینے میں عشق رسالت کا مدینہ نقش بند کر دے. چنانچہ اس ترکستان، ازبیکستان، قزاقستان، ترکمانستان کی زمین کے لیے میرے نبی نے جس بیج کو چنا وہ کوئی اور بیج نہیں، وہ نقش بندی بیج ہے. زور سے بولو کون سی بیج ہے؟ اور جوش کے بولو بھائی. پھر میرے آقا کی نظر عراق پہ پڑی، شام پہ پڑی، یمن پہ پڑی، اردن پہ پڑی. یہ لوگ عراق والے ہیں یا نفاق والے ہیں؟ یہ میرا ہی کلمہ پڑھ کے میرے باوفا نہیں، یہ تو میرے بچوں کو خط لکھ کے بلائیں گے اور کربلا میں انہیں ذبح کریں گے. یہ تو بڑے دھوکے باز لوگ، ان کے سینے میں تو کینہ بھرا ہے، بزدل لوگ. ان کے لیے جو میرے مدنی بیج بھنڈار ہے، جو سب سے پربھاؤشالی بیج ہے، پاورفل بیج ہے، اسے بونا پڑے گا تاکہ ان کا سینہ مدینہ بن جائے. چنانچہ جس بیج کو اردن، عراق اور شام کے لیے میرے نبی نے چنا وہ کوئی اور بیج نہیں، قادری بیج ہے.
सुभान कौन सा पीर है? कादरी चुनाचे पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीरा जिंदीरे नूरानी महबूबे सुबहानी कुतुबे समदानी शाहबादे रामकानी जट्टोना अब्दुल कादिर जीलानी ने ऐसी खेती किया कि बाग बगदाद में लगा लेकिन खुशबू भारत में। फिर मेरे आका की नजर हमारे इस अखंड भारत पे पड़ी, वो अखंड भारत जिसमें म्यांमार भी है, श्रीलंका भी है, जिसमें अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। मैंने कहीं पढ़ा नहीं लेकिन मेरा यकीन कहता है कि हुजूर की नजर जब हमारे देश पे पड़ी होगी सरकार मुस्कुराए जरूर। सुभान अल्लाह आप भी मुस्कुराए, यही आवड़ है। ये तो मोहब्बत की बस्ती मालूम होती है। यहाँ तो हर बड़ा अपने छोटे पे शफकत करता है, छोटा अपने बड़े का एहतराम करता है। यहाँ तो प्यार मोहब्बत की गंगा बह रही है। यहाँ तो हर चीज में रीत है, रीत में मीत है, मीत में गीत है, गीत में संगीत है, संगीत के बगैर यहाँ तो रीत है। ऐसा देश की बच्चा पैदा हो तो 6 साल का हुआ बहन लड़की उतार रही है तो ऊपर से मंदिर गया तो पूजा पाठ में पहले कर। अब तो ये है कि मर गया तो टिट्टी के आगे यानी म्यूजिक के बगैर न मरना, म्यूजिक के बगैर न जीना। ऐसे संगीतमय माहौल में किस बीच को बोया जाए जो इस म्यूजिक को ही कलमा पढ़ा दे। चुनांचे मेरे नबी ने जिस भारत के लिए जिस बीच को चुना वो कोई और नहीं चिश्ती भी है। सुभान अल्लाह चुनांचे खाजाओं के खाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अतारे रसूल, फर्जंदे बतूल, बाबे नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरतबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह हसन संजरी आए और ऐसी खेती किया कि जिस रंग को देखकर लोग बहुत आकर्षित होते थे। मेरे ख्वाजा ने इसे अपना लिबास बनाया। सुभान अल्लाह और जिस म्यूजिक से शिर्क और कुफ्र के नगमे बजते थे गरीब नवाज ने उसी से ला इलाहा इल्लल्लाह याद रखना। हमारे देश में फिजिकली यानी जिस्मानी तौर पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं आए, मगर खुदा की कसम चिश्तियों अपनी किस्मत में नासर खाजा है, खाजा है। ऐसा लगा जैसे आका सुभान अल्लाह हरीफ कहा कि जब पैसा दरिया को बहने लगा तो दुनिया शर्तों है ना कि चेहरा खाजा का नजर आ रहा है। चलो वाकया मशहूर है। आए सबसे पहले किसी कमजोर जगह को नहीं पता लगाया सबसे पावरफुल राजा कहाँ रहता है, वहाँ राजा अजमेर पहुंचे, राजपूताना का कैपिटल पृथ्वीराज चौहान के दारुल हुकूमत में पहुंचे। एक जगह बैठे कोकड़ा को लेके तो राजा के सिपाही है वाकई आपकी चीजें उसी में कच करके आगे बढ़े। उठिए उठिए उठिए, क्यों? कहीं यहाँ राजा के ऊपर बैठे हुए गरीब नवाज ने बहस नहीं की, ठीक है बैठा बैठे रहेंगे। ऐसा कहा बैठे रहेंगे कि फिर बैठे रहेंगे। अब जब उठाने का वक्त आया तो ऊँट हिल नहीं रहे। ऊँटों को उठाने के लिए हाथियों को बुलाया गया, जो तभी हिल गए, हाथी थक गए, पूरी सेना लग गई, उठे नहीं। मैंने आलम
दुनिया में ऊँटों से पूछा, बैठे क्यों थे? कहा राजा का आदेश। उठते क्यों नहीं? कहा ख्वाजा का आदेश। अरे सुनिए, इन्हें बकवास करने दो, भारत उस वाकई का गवाह है। अरे वो गरीब नवाज जिनके बिठाए हुए ऊँटों को सेना न हिला सके, ये जिंदगी के शोर में उस ख्वाजा का नाम लेता है। सुभान अल्लाह। याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ दूसरे सिलसिले नहीं चलेंगे, चलते नहीं, चावल कहीं बहुत और ही तो फर्क आ जाएगा। जैसा पंजाब में होगा बेटा नहीं होगा, हर सिलसिला भारत में होता है, लेकिन सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त वो है जिसका खमीर भारत का है। तुम कुछ भी हो, अपना ज़मीर बदल सकते हो, लेकिन अपना खमीर नहीं बदल सकते। और खमीर ये है कि तू चिश्ती है। अच्छा, तू चिश्ती नहीं, तेरे अब्बा तो जरूर चिश्ती है। अब्बा नहीं तो दादा तो डेफिनेटली होंगे, दादा नहीं तो परदादा तो 100% होंगे, और अगर परदादा नहीं तो वो दादा तो चिश्ती होगा जो गरीब नवाज के हाथ पर हाथ रख के सुभान अल्लाह। इसलिए चिश्तियों को सोच के बोला करो, सोच के बोला करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाज है कि हम चिश्ती। और सुनो, बात को खत्म कर चुका हूँ, अब तकीने पे मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। सर्विस रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, और सर्विस रिकॉर्ड किसका अच्छा हो जाए, कौन अल्लाह को किस तरह राजी कर ले, वो तो अल्लाह ही जाने। भाई एसपी बड़ा होता है कि कांस्टेबल बड़ा होता है? एसपी। लेकिन अगर किसी आतंकवादी को कोई कांस्टेबल मार दे तो सर्विस रिकॉर्ड अच्छा किसका माना जाएगा? कांस्टेबल का। एसपी का नहीं, क्योंकि उसने आतंकवादी को मारा, उग्रवादी को मारा। तो इसलिए मैं स्टेटस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्विस रिकॉर्ड, इसलिए अन्यथा में ना लीजिएगा मेरे माने को। सर्विस रिकॉर्ड करोड़ों वलियों और 1,24,000 कमोबेश नबियों, सिर्फ तन्हा गरीब नवाज, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिनका सर्विस रिकॉर्ड ये है कि अपने एक हाथ पर 90 लाख मुस्लिमों को सोच के बोला करो। और सुनो, दीन के लिए लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी है अल्लाह को राजी करने के लिए, बड़ी मेहनत। लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, किसी ने अपनी दुकान को लात मार दी, किसी ने बीवी बच्चों को छोड़ दिया, किसी ने व्यवसाय छोड़ दिया। लेकिन मैं औलिया सिद्दीकीन की बात कर रहा हूँ। औलिया सिद्दीकीन वो टॉप कैटेगरी है जिस कैटेगरी के औलिया को सरकारी पोर्टफोलियोज मिलता है कि ये यहाँ का बॉस होगा, ये यहाँ का कुतुब होगा, ये फला जगह का रोजबा होगा, ये नौबा होगा, ये नौजबा होगा वगैरह। औलिया सिद्दीकीन ये शुहदा और सालिहीन से भी ऊपर होते हैं। हजरत मलिक मोहम्मद जायसी अशरफी रहमतुल्लाह अलैह, जो ख्वाजा मुबारक गोरे अशरफ के मुरीद व खलीफा हैं, पद्मावत के रचयिता हैं, और उनकी वो पद्मावत किताब जो है एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है, जिसका पहला श्लोक ही उन्होंने मेरे मखदूम पाक के नाम से, मीर अशरफ के नाम से लिखा। फरमाते हैं फारसी के किताबचे में मलिक मोहम्मद जायसी कि करोड़ों वलियों औलिया सिद्दीकीन में सिर्फ 2 ऐसे वली, कितने 2 से बोलो? 2 जिन्होंने घर नहीं, खेत खलियान नहीं, मकान संतान नहीं, राजपाट को प्यार दे दिया। इतनी बड़ी कुर्बानी अल्लाह को राजी करने के लिए सत्ता नहीं, सल्तनत को छोड़ा। 2 एक सुल्तान इब्राहिम बिन अदनान, दूसरे सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर। चिश्तियों अपनी किस्मत पे नाज करो, ये दोनों बुजुर्ग सिलसिले चिश्तियों और मेरा गरीब नवाज, हम सब का ख्वाजा, इन दोनों तारीखों
ایک سے نور لے رہا دوسرے کو نور دے رہا. سبحان اللہ. یہ ہے فیضان سلسلہ یعنی چشتیہ. سوچ کے بولا کرو. اتہاس گواہ بھارت کی دھرتی جب کسی بھی رنگ میں کوئی فتنہ آیا اس کا سر کچلنے کے لیے جس پہلے انسان نے کمرے ہمت باندھی وہ کوئی اور نہیں وہ چشتی تھا. جب شیعت نے سر اٹھایا تو شیعوں کو چھٹی کر کیوں دیا ان کے فرقوں ان کے مختلف مشکل کو کتاب کی شکل میں بند کر کے تحفہ اثنا شری دینے والے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کوئی اور نہیں چشتی. اور سنو جب توحید کا فکر آیا اور کتاب التوحید کا اردو میں ترجمہ شاہ اسماعیل دہلوی ہے تقویت الایمان کی شکل میں کیا آج سے لگ بھگ 250-300 سال پہلے اس وقت ہر طرف سے توحید کے نام پر رسالت کی شان کو گرایا جا رہا ہے. اس وقت اس شاہ اسماعیل دہلوی کے منہ پر تھوک کر کفر کا فتویٰ دینے والی پہلی ذات کوئی اور نہیں امام فضل حق خیرآبادی. چھپایا جاتا ہے مولوی لوگ چھپاتے ہیں. سنو اور سنو جس وقت اس تقلید نے عدم تقلید نے تقلید کا لباس پہنا اور جب توحید میں اسی وہابیت کے لباس میں جب حنفی شافعی مالکی حنبلی بننے لگے اور ان میں سہارنپور اور دیوبند ان کا مرکز بن چکا تھا چاروں طرف سے میلاد اور فاتحہ اور شرک یہ اس زمانے کی بات ہے جب امام اہل سنت صادق بریلوی سے 5 سال کے تھے یا غالباً 6 سال کے تھے. ہر طرف سے میلاد و فاتحہ کی توحید نہیں. میلاد کو معاذ اللہ وہ کہا جا رہا تھا جو میں ساروجنک روپ سے مائک میں بھی نہیں کہہ سکتا کسی کی جنم اشٹمی سے اسے ملایا جا رہا ہے. یعنی انتہا درجے اس وقت انوار ساتحہ فی ثبوت میلاد و فاتحہ لکھ کر دیوبندیوں کے منہ پہ مارنے والی وہ پہلی ذات کوئی اور نہیں حضرت علامہ عبدالسمیع رائے پوری سہارنپوری چشتی ہے. اور سنو جب پہلا مناظرہ ہوا تھا انکاری کشمیر والی جب پہلا مناظرہ ہوا تھا رسول کے حاضر و ناظر ہونے پر پاکستان کے بہاولپور میں سن 40 عیسوی یا ہجری مجھے خلط بحث ہو رہا ہے آج سے لگ 150 سال پہلے پہلا سنی دیوبندی مناظرہ ہوا. اس وقت دیوبندیوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلانے کے لیے سنیوں کی طرف سے جس مناظر نے کمرے ہمت عادت وہ کوئی اور نہیں وہ حضرت علامہ غلام دستگیر قصوری کوئی اور نہیں چشتی ہے. اور ان سارے چشتیوں کا فیض لے کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اشار امام احمد رضا فضل بریلوی نے قلم چلایا اور قلم چلانے والا جس خانقاہ برکاتیہ کا فیض لے کے چلا وہ کوئی اور خانقاہ نہیں اس کا قدیمی رنگ یا رسول اپنی چشتیت کو پہچانو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.